الصبح بدا من طالع. خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے تو کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور ایمان ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اچھے اخلاق سے راضی کر لو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ ہمیشہ اخلاص سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشی کی تہہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ خاموشیاں اسی وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر مطمئن ہو جائیں۔ اپنے دل سے حسد، نفرت کو باہر نکال پھینکیں، صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ رک جائیں، ٹھہر جائیں، انتظار کریں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ بند دروازے توڑ کر بھی آپ کو مل جانا ہے، اور جو نصیب میں نہیں ہے اس کے پیچھے جتنا مرضی تم بھاگ لو، سوائے تھکن کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔
نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی صبر کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے۔ وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستہ آسان ہوگا، اللہ نے کہا بے شک میں ان کے ساتھ ہوں جن میں صبر ہو۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آ جاتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی سے بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے، محبت تو عبادت ہے، اور عبادت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو،
جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے۔ دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہوتی ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی، اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل اگے گی، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اگے گی۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مرجھا جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ عبادتیں صرف جانماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ جس دنیا میں موجود ٹیکنالوجیز، بڑے بڑے قابل استاد اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور سامان آپ کو مطمئن نہ کر سکے اور آپ کی الجھنوں کا مداوع نہ ہو سکے تو تھوڑی سی دیر کے لیے قرآن کھول کر دیکھیے گا، اپنے رب کو سن کر محسوس کیجیے گا، آپ کو پتہ چلے گا سارے کام کی خبریں، ہر چھوٹے بڑے مسائل کا حل
اور تمام تر سوالات کے جوابات بڑی خوبصورتی سے وہاں درج ہیں۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب تک وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلاتے تھے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی ہے، کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گماں سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔
زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ احساس کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ میں نے زندگی سے پوچھا، تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور، دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وقت نکال کر بات کر لیا کرو اپنوں سے، اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم مانگتے نہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ ہمیں ہماری نیت، ہمارے ارادے کے مطابق اجر دیا جاتا ہے، تو کسی دوسرے کی منافقت یا بغض کو خود پر سوار مت کرو۔ تم صحیح ہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ بے شک تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے، تم مت گھبراؤ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کے دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ بات صرف احساس کی ہے، کس کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔
مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ، خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہیں ہیرے موتی کے چکر میں۔ اڑ جا آسماں میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں، مگر جلدی کسی کو نہیں۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، خوبصورت چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں، لیکن خوبصورت دل والے لوگ بہت کم ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہو، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوشی نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نوازے، آمین۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ سمجھداری کی باتیں 2 ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں ہی بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھیں، کوئی نہیں آنے والا۔ اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی
شروع ہوتی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اسے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقررہ کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید مت ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرض سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کے انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے، تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے
اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہے جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس رب کا صلہ قریب ہے۔ سنو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں یا قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہے۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکل ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔